مومنین ایک گاڑی رستہ بلاک کیے ہوئے ہے A83024 A83024 جن مومن یا مومنہ کی ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا لیا جائے، اور آپ لوگوں سے روز یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تمام مومنین و مومنات والنٹیئر سے تعاون کیا کریں، خصوصی طور پہ وہ والنٹیئرز جو باہر پارکنگ کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولانا حافظ نوری جن کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بلتستان میں، ان کی آج تدفین ہوئی ہے، ان کے لیے نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مولانا کا تعلق بلتستان سے تھا اور ان کی کافی دینی اور سماجی خدمات تھی قوم و ملت کے لیے، اور دعائے شفا کی گزارش کی جاتی ہے عدنان حسین جو کہ سخت علیل ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق کے بیمار کربلا ان کو جلد از جلد شفا یاب کرے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی مومنین آپ لوگوں سے التماس کی جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ ممبر کے سیدھے ہاتھ پہ کافی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، ممبر کے سیدھے ہاتھ پہ اگر آپ لوگ آ جائیں تو بعد میں آنے والے جو مومنین ہیں ان کو بھی اندر جگہ مل سکے گی اور مجلس بیچ میں ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ صحیح۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا قاضی الحاجات اقض حوائج المؤمنین والمؤمنات، یا شافی الامراض اشف مرضان المؤمنین والمؤمنات۔ اللہم وفق جمیع المؤمنین والمؤمنات بالاتحاد والاخلاص، وخلص قلوب المؤمنین والمؤمنات من البغض والحسد والنفاق۔ اللہم اغفر ذنوب المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامات۔ مل کے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ قبولیت عبادت، دعاؤں کی استجابت، عزادران مولا مظلوم کے حفظ و امان، مولانا نوری صاحب کی بلندی درجات، تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى ابن امه وكاشف غمه علی بن ابی طالب امیر المومنین صلوات۔ وعلى عترته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मिल के बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। दुआ है कि मालिक आप जितने कदम चल के आए, करीम अल्लाह अपनी बारगाह में कदम कदम को इबादत शुमार फरमाए। जितने नौजवान बुज़ुर्गान खिदमत गुज़ार हैं, मालिक उनका अज़ीम अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक आज़ादराने मौला मज़लूम दुनिया के जिस जिस गोशे में आबाद हैं, पाकिस्तान की आज़ादारी की है हालात काफ़ी नासाज हैं, मालिक उनकी मुहाफ़िज़त फरमा। और आज ही जो ज़ख्मी हुए हैं, मालिक उन्हें शिफ़ा अता फरमा। मालिक हकीकी वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। सब दुआओं की कबूलियत के लिए बेहतरीन दुआ दुरूद है। मिल के दुरूद पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इल्म दोस्त भाइयों, 7वीं मजलिस है आपके सामने और इस्लाम और हमारी ज़िम्मेदारी। कुछ वाक़यात कुरान के हवाले से इसलिए तज़किरा किए जाते हैं कि ताकि हमें पता चले कि इससे क़ब्ल क्या हुआ और फिर हम क्या कर रहे हैं। आया हम हक़ के रास्ते पे चल रहे हैं या बातिल पे चल रहे हैं। हर इंसान अपना अगर ख़ुद मुहासिबा शुरू कर दे तो दूसरे को हिसाब लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त मुहासिबा हम अपना नहीं करते बल्कि सामने वाले का करते हैं। अपना मुहासिबा छोड़ दिया, सामने वाले का मुहासिबा करना शुरू कर दिया। जबकि मासूमीन फरमाते हैं कि दूसरे की अच्छाइयाँ देखो और अपनी बुराइयाँ देखो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दूसरे की अच्छाई देखना इबादत, अपनी बुराई पे गौर करना इबादत। जब दूसरे की अच्छाई देखोगे, अगर अच्छी लगेगी अपना लोगे, अपनी बुराई देखोगे माफ़ी मांग लोगे। अगर अपनी 10 बुराई भी हो तो वो नज़र नहीं आती, सामने वाले की एक बुराई हो वो बहुत नज़र आती है। अगर उसकी कोई 9 अच्छाइयाँ हैं तो वो नज़र नहीं आती, उसकी एक बुराई बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जिसकी वजह से ये मुआशरा नाकामी की तरफ जा रहा है, बुराई फैलती जा रही है। ज़ाहिर है जिसकी तरवीज ज़्यादा होगी उतनी वो फैलेगी, उतना अमल होगा। जितनी ताकत हम ये लगाते हैं कि हम दूसरे की बुराई को आम करें, अगर वही ताकत हम इस्तेमाल करते हुए एक अच्छाई को फैलाने में लगाएं। मैं आसान सी मिसाल देता हूँ भाई, जो कोई शख्स भी मेंबर पे बैठे, भाई ज़ाहिर है ये भी तो इंसान है, कोई एक आधी मिस्टेक हो भी सकती है। बस औकात अल्फाज की अदायगी दुरुस्त नहीं होती, वो कहना मकसूद नहीं होता, कोई जुमला गलत हो जाता है, कोई बात आगे पीछे हो जाती है। तो 1 घंटा बैठेगा वही सोचता रहेगा ये ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, नहीं कहना चाहिए था। वो 1 घंटे की तकरीर उसकी भूल जाएगी। काश कि वो 1 घंटे की तकरीर अगर हम लोगों को बताते कि हमें ये कुछ कहा गया है, आले मोहम्मद के फरामीन बताए गए हैं, तो वो एक ही बात को सोचता रहेगा। अगली बात सुनना ज़ाहिर है सोचेगा तो सुनेगा, जहन में जब ही बैठेगी जब खौर व फिक्र होगा। अब वो तो उसी को सोचे जा रहा है, कैसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था।
تو پھر وہ اچھائی بھول جاتی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ مجلس عزا میں بیٹھ کر اچھائی لینی ہے، برائی کو چھوڑ دینا ہے. اور آیت اللہ دستغیب صاحب نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ فرض کرو اگر کوئی شخص آپ کو نیکی اچھائی بتا رہا ہے اور خود نہیں کر رہا، اب آپ اسے سوچتے جا رہے ہیں یہ خود تو کرتا نہیں مجھے کہہ رہا ہے، خود کرتا نہیں مجھے کہہ رہا ہے. تو آیت اللہ دستغیب صاحب نے فرمایا کہ یہ شخص ایک چراغ کی مانند ہے کہ چراغ خود تو جل رہا ہے مگر دوسرے کو تو روشنی دے رہا ہے. تو تمہیں یہ سوچنا ہے کہ آیا آپ کو اچھائی بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا، آیا آپ کو ایک اچھے عمل کی طرف راغب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کی اچھائی اپنا لو. ہاں آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ آپ کوشش کریں کہ اس برائی کو ختم کر دیں، تو پھر اس زبان میں بہت تاثیر ہو جائے گی، اثر زیادہ ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے کے لیے مثل آئینہ ہے. اب ایک اگر شیشہ ہو، مثال دی گئی نا، شبیہ دی گئی آپ کی، اگر ایک شیشہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پھر بھی اس میں اگر تھوڑی سی شکل بھی آپ کو نظر آئے تو پھر شیشہ جھوٹ نہیں بولتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مومن دوسرے کے لیے جب آئینہ ہے تو وہ اس کی نشاندہی کرے، تیری اچھائی یہ ہے، تیری برائی یہ ہے. اور اگر برائی کی طرف اگر نشاندہی کر لے تو اگلا اسے سن کر غور و فکر کرے، اپنا محاسبہ کر کے مالک کو مخاطب ہو کے فرمائے مالک اگر غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما دے. مل کے صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح راستے پہ چلانا ہے. اگر صحیح راستہ تلاش کرنا ہے تو آپ کو ایک چھوٹے سے آدمی سے بھی بات مل سکتی ہے. بس اوقات کہا جاتا ہے جی ہم تو اتنی بڑی بڑی مجالس سنتے ہیں تو پھر ہمیں چھوٹی مجلس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹا عمل ہی قبول ہو. اور یاد رکھیے گا، میرا پیغام اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا، جو مجلس عزا ہے نا وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. مجلس عزا ہوتی ہی بڑی ہے. وہ ایک پڑھے سامنے ایک بیٹھا ہو تو بھی مجلس حسین ہے، وہ ہزاروں بیٹھے ہوں تو بھی مجلس حسین ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو تو بھی مجلس حسین ہے. چونکہ ذکر بڑوں کا ہے تو پھر وہ چھوٹا نہیں ہوا کرتا. مل کے صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات. بہت مہربانی. یہ دیکھا کرو ذکر کس کا ہے. منزل ہماری یہ دیکھنا ہے کہ ذکر کی نسبت کس طرف ہے. بھئی ایک کالا کپڑا اگر بازار میں رکھا ہوا ہو تو وہ بھی تو کالا ہی کپڑا ہے، لیکن وہی کالا کپڑا اگر علم بن جائے، نسبت ہوئی ہے نا، کپڑا تو وہی اسی مل نے بنایا ہے، دکان بھی وہی ہے، لیکن جیسے ہی نسبت ہو جائے گی تو اس کا تقدس بڑھ جائے گا. تو اسی طریقے سے یاد رکھیے گا ذکر تو ذکر ہی ہے، لیکن جو ذکر حسین ہو جائے، جس کی نسبت حسین کی طرف ہو جائے تو پھر وہ عام چیز نہیں رہتی، وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. اسی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک اور اشارہ دے دیتا ہوں. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام درود ایسا پڑھیں کہ مجھے بھی تھوڑی سی تسلی ہو کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. بلند آواز سے درود پڑھیے آل محمد. 8ویں امام جا رہے ہیں دوران سفر. اب محبت کا اندازہ لگائیے گا اور پھر اپنا محاسبہ کیجئے گا مجھ سمیت. دوران سفر ایک شخص عبادت گزار ہے اور ایک جگہ بنا کے ایک مصلی کی وہاں عبادت کرتا ہے. اسے پتہ چلا کہ اسی راستے سے امام آ رہے ہیں، تو وہ اپنے غار سے نکلا اور باہر آ کے کھڑا ہو گیا. دیکھا کہ امام کے ساتھ بہت سارے اور بھی اصحاب ہیں.
تو اس کی خواہش تھی کہ امام میرے قریب تھوڑی دیر بیٹھیں. تو جیسے امام کی سواری ہے ساتھ میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو اس نے سلام کیا، معصوم نے سلام کا جواب دیا. کہا مولا ایک خواہش ہے زندگی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں. امام نے کہا تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. اب ظاہر ہے جہاں امام تشریف رکھیں گے تو ساتھ میں آنے والے بھی وہیں. کہا جتنی جگہ تھی اس کے پاس جگہ ہے ایک مصلے کی. اب ایک مصلے کی جگہ تو 2 آدمی بیٹھ پائیں گے. جیسے ہی امام نے قدم رکھے تو وہ ایک نہیں سارے بیٹھ گئے. توجہ فرمائیے گا، نسبت ہے نا، ذہن میں رکھیے گا نسبت، کہ جس چیز کی نسبت آل محمد سے ہو جائے اتنی وسعت ہو گئی کہ وہ سب کے سب بیٹھ گئے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے قبر تو تم چھوٹی سی بناتے ہو، لیکن آل محمد کی اگر محبت لے کے جاؤ تو وہ چھوٹا سا نہیں بلکہ ایک وسیع سا کمرہ بن جاتا ہے. نسبت ہو گئی، بیٹھ گئے سارے. آگے بڑھا، کہا مولا خواہش تھی کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں. اب وہ جو کھانا لے کے آتا وہ ایک شخص کا. اب ایک شخص کا کھانا تو کتنے اشخاص کھا لیں گے؟ 2 اشخاص، 3، 4. اب وہاں ہے تعداد زیادہ. اب یہ تو ممکن نہیں کہ امام کھائیں اور ساتھی کو نہ کھلائیں. ہمارا تو ایمان ہے کہ امام بخیل ہوا ہی نہیں کرتے. ہمارے تو جتنے امام ہیں وہ کریم ہیں. کریم کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بے حساب دے دے، بغیر مانگے دے دے، اور کہے ہی نہیں کہ میں نے دیا تھا. کھانا ہے 2 آدمی کا، ایک شخص کا کھانا 2 آدمی کھا سکتے ہیں. اب اس نے کھانا دینا شروع کیا. امام نے فرمایا دیں سب کو. سب کو دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے. سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. جب دیکھا تو اس برتن میں کھانا موجود ہے. اپنے دور کی اگر مثال لینا چاہو، جب آپ کرو نا کوئی تقریب، بیٹے کا ولیمہ ہے، کوئی بھی تقریب ہے، آپ حساب لگاتے ہو کہ میرے پاس افراد آئیں گے 200، تو آپ کہتے ہو کہ 225-30 کا کھانا بنایا جائے، بچ جائے ختم نہ ہو جائے. عزت کا مسئلہ ہے کہ تھوڑا نہ ہو جائے. کبھی سوچا جب مجلس حسین کا اعلان کرتے ہو، اندازہ لگایا تھا 300 آدمی کا، آ گئے 350، تو ختم نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے، ختم نہیں ہوا کرتا. مل کے صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات پہ. اللہ باتیں تو میری چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر اس پہ غور کیا بہت بڑا سبق مل جائے گا. نسبت ہے، ارادہ ہے. چاہتے ہو کہ ختم نہ ہو چیز، نسبت دے دیا کرو. جب نسبت دے دو گے، ایک تو یہ فائدہ ہوگا اس میں برکت ہو جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شفا ہو جائے گی. یہ جو تبرک ہے نا، تبرک، یہ شفا ہے. چونکہ اس کی نسبت ہے آل محمد سے، تو تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ جب یہ تبرک زمین پہ گرا ہوا ہو. بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ایک دوا کو زمین پہ گراتے. شفا ہے. اور میں نے ایسے ایسے مریض دیکھے ہیں، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، کہ جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے کوئی علاج نہیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہم یہ تبرک کھا رہے ہیں بطور دوا، تو اسے شفا ہو گئی، مرض ختم ہو گئی. شرط تو صرف عقیدہ ہے نا. عقیدہ درست ہوگا بہت کچھ حاصل کر لو گے. یہی وجہ ہے کہ قبر میں عمل کا سوال نہیں، قبر میں عقیدے کا سوال ہے. جتنی زندگی تم گزار جاؤ،
ابھی آج مولانا کی تدفین ہوئی نا، اعلان سن رہے تھے آپ. قبر میں عقیدے کا سوال ہے، عمل کا نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے عمل نہ کیا جائے، پھر عمل کا سوال قبر میں نہیں ہے، عمل کا سوال ہے قیامت کے دن. عمل کا دفتر کھلا رہتا ہے، جس کے لیے سورہ یاسین نے بھی اشارہ دیا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم مردوں کو اٹھائیں گے. نَكْتُبُ، ہم لکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، وہ جو کرتے ہیں، اور اس بات کو بھی لکھتے ہیں وَآثَارَهُمْ، جو آثار چھوڑ کے جاتے ہیں. انسان مر جاتا ہے مگر عمل کا دفتر کھلا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اصالِ ثواب کی مجلس بھی کرواتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں رہ گئیں وہ بھی پڑھی جائیں گی، روزے رکھے رہ گئے وہ بھی رکھے جائیں گے، حج رہ گیا ہے وہ بھی کیا جائے گا، ادا کر دیا جائے گا. کر بیٹا رہا ہے مگر باپ کے دفتر میں لکھا جا رہا ہے. لیکن جو عقیدے کا چیپٹر ہے، یہ جب تک آپ کے جسم میں روح ہے تو ٹھیک، اس کے بعد پہلا سوال ہی عقیدے کا ہے. اس میں کوئی سفارش نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرا نہیں کرے گا. گزشتہ کسی مجلس میں نے اشارہ دیا تھا کہ اسلام دو چیزوں پہ منحصر ہے، اصول دین اور فروع دین. اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے. اصول دین ایسا نہیں کہ چھوٹ گئے تو بیٹا کر لے گا، باپ کے چھوٹ گئے تو بیٹا کر لے گا، بھائی کر لے گا، نہ کوئی نہیں کرے گا. خود عقیدہ درست کر کے جائے گا، پھر عمل قابل قبول ہوگا. قبر میں جب جائیں گے تلقین پڑھتے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا. تلقین کے کسی حصے میں نہیں کہا گیا کہ آپ نے نمازیں کتنی پڑھی تھی، نہ ہی وارث کو بلا کے پوچھا جاتا ہے جی اس نے مرنے والے نے نمازیں کتنی پڑھی، تاکہ ہم بتا دیں فرشتوں کو جی اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں. نہ، بلکہ سوال یہ کیا جاتا ہے، اسے ہلا ہلا کے کہا جاتا ہے اسما افہام. یعنی اس کا مطلب ہے صرف اسما کافی نہیں، افہام ضروری ہے. تو پھر قول معصوم سامنے آیا جو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو یہ بات سامنے آئی کہ 70 سالہ عبادت سے بہتر ایک لمحے کی فکر. ہم تو اس میت کو ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں اسما افہام، سن اور سمجھ. سننے کی حد تک رک گئے تو ناکام ہو جاؤ گے. افہام، اسے سمجھنا بھی ہے. اور میت کو تو ہلا ہلا کے کہہ رہے ہو سن لے اور سمجھ لے. کس بات کو؟ تیرے پاس 2 فرشتے آئیں گے، ملکان مقربان، 2 مقرب فرشتے آئیں گے. کریں گے کیا؟ یہ تو اس سے چند سوال کریں گے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بڑی عجیب، میں آج آپ کو طرف سفر کرا کے جاؤں گا. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں توحید کو گزارش کرتا ہوں مالک، یہ جو یہاں جو سوال کروا رہا ہے، یہاں بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں، اور جب تک زندہ تھا تو بھی فرشتے لکھ رہے تھے. بھئی جب آپ زندگی میں عمل کر رہے ہو، خدا جو فرما رہے کہ نکتب، ہم لکھتے ہیں، یہ فرشتے ہی تو لکھ رہے ہیں. ہر ایک شخص کے پاس 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ایک اچھائی لکھ رہا ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے. جیسے ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، فرشتے نے لکھ دیا. محمد رسول اللہ لکھ دیا، علی ولی اللہ لکھ دیا، نماز پڑھی لکھ دیا. یعنی جو بھی آپ عقیدہ بناتے گئے، عمل کرتے گئے، لکھتے گئے. تو مالک اس وقت کیوں پوچھوا رہا ہے؟ لکھے بھی تیرا فرشتہ اور یہاں بھی تیرے فرشتے، سبب کیا ہے؟ تو پتہ چلا جب ہم نے غور کیا، ہمارے یہاں مدارس میں بھی 2 قسم کے امتحان ہوتے ہیں. ایک امتحان کتبی کہلاتا ہے اور ایک امتحان شفائی کہلاتا ہے. جیسے آپ اپنے اگر اس میں لے لو کہ آپ کو کہا جی ریٹرن ٹیسٹ ہوگا آپ کا اور اس کے بعد انٹرویو ہوگا، پھر ہم تمہیں نوکری پہ رکھیں گے، پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ تمہیں کون سی پوسٹ دی جائے.
किस ग्रेड में तुम्हें रखा जाए। तो इंटरव्यू भी जरूरी है, रिटर्न टेस्ट भी जरूरी है। अब इसी तरह मदारिस में भी जो इम्तिहान होते हैं, कतबी भी होते हैं, शिफाई भी होते हैं। जो दोनों इम्तिहान में पास हो जाए उसे अगली क्लास में भेज दिया जाता है। अब यहां इंसान जब तक जिंदा था तो कतबी इम्तिहान था, इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फरिश्तों ने लिख दिया। अब शिफाई इम्तिहान खुद देना है कि वहां दो आएंगे फरिश्ते, फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। अगर इस लम्हे में कह दिया कि अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, तो कामयाब हो जाएगा। अगर भूल भी गया तो तमाम मकातिब फिक्र ने इस बात को तस्लीम किया है। अब मुख्तलिफ हवाले से लिखा है, कुछ ने कहा जी वहां एक नूरानी शख्सियत आती हैं और वो आके मरने वाले को बताती हैं घबरा नहीं, तूने पहली दफा फरिश्तों को देखा है, घबराना नहीं, कह दे इन्हें अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। यानी ऐसा करीम निगरान। कितना स्टूडेंट खुश होता है कि अगर निगरान ऐसा हो कि सवाल के जवाब भी बताता जाए, तो फिर वापस आके कहता है मेरा सेंटर बहुत अच्छा था, कि जो जो मैं सोचता जा रहा था वो लिखवाता जा रहा था। तो कब्र में भी मैयत कितनी खुश होगी कि जब ये कहा जाए कि जवाब ये है इसका, खुश हो गए। का दूसरा सवाल मन नबियों का, मन किताबों का, मन क़िबलतों का, इला आखिर आप सवाल पूछते जाए। अगर आपको ना आए तो ये निगरान बता रहा है, लेकिन ये निगरान एक सवाल नहीं बताता। वो सवाल है मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है। क्योंकि इसी आखिरी सवाल पे मिलनी है एक सर्टिफिकेट, एक सनद मिलनी है। उस सनद को कहते हैं ईमान की सनद। यानी वो है ईमान की सनद। लिख दिया जाएगा हाजा मोमिन, हाजे ही मोमिना, ये कब्र में आने वाला मोमिन है या कब्र में आने वाली मोमिना है। सारे सवालों के जवाब देगा निगरान, एक सवाल का नहीं। किताब एक आसान सी किताब है अनवार खमसा के नाम से, उसमें तफसीली वाक़या देख ही लीजिएगा। मैं इशारा दे रहा हूँ सिर्फ। एक काफिला जा रहा था हज के लिए, गालिबन सैयद मुर्तज़ा या सैयद रज़ी उस सालार काफिला थे। अब ये काफिला जा रहा है, दौरान सफ़र, इसी सवाल को मैं वजाहत के लिए मैं रिवायत नकल कर रहा हूँ। जब ये काफिला जा रहा है तो दौरान सफ़र एक मस्तूर उस काफिले में मिली, जिसकी उम्र तो कम है लेकिन वो ज़ईफ़ा लगती है। अब इस मुज्तहिद को इत्तला दी गई कि ये ऐसे ऐसे मस्तूर मिली है, एज बहुत थोड़ी है मगर ये ज़ईफ़ा हुई हुई है। अब इस मुज्तहिद ने पूछा खैरियत। उसने अपना वाक़या बताया। कहा कि वाक़या कुछ यूं है कि हम दो बहन भाई थे, हमारी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जो बहनों वाले बैठे हो बेहतर समझते हो कि एक बहन भाई की कितनी मोहब्बत होती है, और कुछ बहनों की तो तारीख़ में भी जिक्र है कि बहुत ज़्यादा कसरत से मोहब्बत है। कहा मेरी मोहब्बत भाई से बहुत ज़्यादा थी, भाई को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरा भाई अलील हो गया, दवा हम करते रहे लेकिन वो शिफा ना पा सका, उसे मौत वाक़ हो गई। तो उसे गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा हुई, तदफीन के लिए लेके जा रहे थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं चाहती थी भाई के साथ साथ चलूं, लेकिन लोग मुझे नहीं आने दे रहे थे। तो मैं एक तरफ जाके कब्रिस्तान में छुप के बैठ गई। जहां मेरे भाई को दफन कर दिया, ये लोग जाने लगे, चले गए सब। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा मैं अपने भाई को देखूं। तो मैंने बराबर वाली पुरानी सी कब्र थी, उसमें चली गई और सुराख कर लिया। अब ये इसके अपने अल्फाज हैं। कहा मैंने जब देखा कि एक मेरी कब्र में, उसी मेरे भाई की कब्र में दो डरावने फरिश्ते आए,
اور شکل ان کی خطرناک ایسی تھی اور بڑی خطرناک آواز میں میرے بھائی کو آواز دی، قوم اٹھیے۔ میرا بھائی اٹھا اور ڈراؤنی سی شکل تھی، بھائی کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ یا اتنے میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت تشریف لائی۔ توجہ ہے نا؟ اب میں نے عجیب تھوڑی سی بات آج چھیڑ لی ہے، کیونکہ ایک مولانا کا انتقال بھی ہو گیا تھا، آپ کے بھی مرحومین ہیں یقیناً، تو یہی مجلس سبب ہو جائے گا مرنے والوں کے ایصال ثواب بھی، اور آپ کے میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور آپ کو اور مجھے بھی تنبیہ ہو جائے گی کہ ہم کس مرحلے پہ کھڑے ہیں۔ مل کے صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات۔ اب یہ مستور کہتی ہے کہ میں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا، ان فرشتوں نے ڈراؤنی اور بڑی ہیبت ناک آواز پہ کہتے ہیں کہ بتا بھی من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میرا بھائی تو ڈرا ہوا کانپ رہا ہے، تو یہ شخصیت کہتی ہے ڈر نہیں، گھبرا نہیں، کہہ دے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو یہ کے بعد دیگر سارے سوالوں کے جواب یہ نورانی شخصیت دیتی رہی، میرا بھائی بتاتا رہا۔ جب ان فرشتوں نے سوال کیا کہ من اماموں کا تیرا امام کون ہے، اب وہ نورانی شخصیت خاموش ہے، بھائی میرے کو جواب آتا نہیں ہے۔ تو اتنے میں ان فرشتوں نے آگ کا گرز مارا، تو قبر میں آگ ہی آگ ہو گئی تھی، بہن تھی برداشت نہیں کر سکی، میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب مجھے پھر ہوش آیا، پھر میں نے وہی منظر دیکھا۔ جب سوال آیا من اماموں کا، نورانی شخصیت جواب نہیں دے رہی، میری بھائی کو آتا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے آگ کا گرز مارا، پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب تیسری مرتبہ میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے دست بستہ ہو کے کہا نورانی شخصیت، میں تو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، لیکن جہاں اتنی مہربانی، اتنا کرم ہے کہ سب سوالوں کے جواب دے رہے ہو، اس آخری سوال کا جواب دے کے میرے بھائی کی جان چھڑا دو، یہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اس وقت یہ مستور بیان کرتی ہے، اس شخصیت کی آواز آئی، یہ دنیا میں جو یہ عقیدہ رکھتا تھا، یہ توحید کو مانتا تھا، میں نے بتایا، رسالت مانتا تھا، میں نے بتایا، خانہ کعبہ کا قائل تھا، میں نے بتایا، جس چیز کو یہ تسلیم کر چکا تھا وہ تو میں نے بتایا، چونکہ دنیا میں مجھ علی کی امامت کی گواہی نہیں دی۔ اللہم صلی علی، چونکہ اس نے گواہی نہیں دی تھی، میرا عقیدہ ہی نہیں رکھتا تھا، تو میں کیسے کہوں کہ علی میں تیرا امام ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم مرنے والے کو ہلا ہلا کے کہتے ہیں یاد رکھ لینا، امام علی سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک تمام ائمہ کے نام بتاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، جو شخص اثنا عشری ہو کر 12 امام کی امامت کی گواہی دے دیتا ہے، پھر اسے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ ہاذا مومن، یہ مومن ہے۔ ایمان کا اگر سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو اور قبر میں اگر کامیابی چاہتے ہو، تو پھر علی سے لے کر حجت دوراں تک ہر ایک شخص اگر ان کی امامت کو قبول کر لے تو پھر قبر کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ آج کی مجلس مخصوص ہے اس شہزادے کے ساتھ کہ جن کی لاش کربلا میں تقسیم ہو گئی۔ بس عزیزو، نہیں معلوم کون سا عمل مالک کو پسند آئے، لیکن میں اپنا عقیدہ رکھتا ہوں، حسین کی مظلومیت پہ آنے والے آنسوں ضائع نہیں ہوتے۔ وہ کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ ان آنسوں کے بدلے میں ہی تمہاری بخشش ہو جائے گی، چونکہ روتا وہی ہے جس کے دل میں قبر حسین ہو۔ کتنے لوگ ہوں گے اس وقت بھی جو عیاشی میں مبتلا ہوں گے۔ اس قوم کے جوانوں بزرگوں کو میرا سلام کہ جو سب کچھ چھوڑ کر فرش عزا پہ بیٹھ کر
इतना तो सोच रहा है हुसैन बहुत बड़ा मजलूम है, हुसैन की मजलूमियत पे गिरिया कर रहे हो। आइंदा किसी मजलिस में तज़किरा करूंगा कि सिर्फ आप नहीं रोते, मलाइका रोते हैं। अल्लाह की सारी मखलूक हुसैन की मजलूमियत पे रोती है, गिरिया करती है। हुसैन है इतना मजलूम, हुसैन कोई ज़ात का गरीब तो नहीं है। गरीब कहते ही उसे हैं कि जिसे बहनें देखती रहें वो ज़िबा होता रहे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। औलाद वालों, जिस शहजादे की आज मखसूसी है, खुसूसियत के साथ जवान, खुदा तुम्हारी जवानी सलामत रखे। जब तक घोड़े पे रहा है तो कासिम था, जब करबला की जमीन पे आया तो तकसीम हो गया। अजीब नसीब है बाप और बेटे का। जब बाबा को जहर मिली तो जिगर के 72 टुकड़े हो गए, बाबा को जाहिर मिली तो जनाजे में तीर मारे गए। जनाब हसन का अजीब जनाजा है, जनाजे में तीर मारे गए, जो कफन पहनाया गया था उसका रंग बदल गया। रोने वालों, रुलाती तो यही बात है, दुआ मांगना कोई बहन इतनी गरीब ना हो जाए। बहनें बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस बहन को सलाम हो मेरा। जब हसन का जनाजा घर में आया, तीर लगे हुए थे, ज़ैनब जैसी मस्तूर ने अपने हाथों से तीर निकाले। लेकिन यहां मैं सामईन जुमला कहा करता हूं, हसन मौला खुश नसीब हो, ज़ैनब जैसी मस्तूर ने आपके जनाजे से तीर निकाले, लेकिन नसीब हुसैन का जहां ज़ैनब के हाथ पाबंद थे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। औलाद वालों, शहजादा कासिम ये शबी है इमाम हसन की, अब्बास शबी है अली की, अली अकबर शबी है पैगंबर की। रिवायात में मिलता है एक खेमे में तीनों शबी शबे अशूर बैठे हैं। अकबर कहता है, चचा सुबह जब वक्त आएगा तो पहले मैं जाऊंगा। अब्बास फरमाते हैं, क्यों मेरा लाल? कहा, चचा आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, रोने के अय्याम में रो लीजिए, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब्बास फरमाते, नहीं मेरा लाल, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। क्यों? आपके जाने से हुसैन की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। और जवानों, यही बात सुनी ना हसन के यतीम ने, दस्त बस्ता हो के कहता है, चचा अब्बास ना पहले आप जाना, भैया अली अकबर ना पहले आप जाना। क्यों? चचा के जाने से कमर टूट जाएगी, आपके जाने से आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। मैं जाऊंगा, मैं यतीम हूं, ना कमर टूटेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। कबूलियत दुआ के लम्हात हैं, दुआएं मांगिएगा। खुदा आपकी इल्तिजाओं को कबूल फरमाए, खुदा आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। रोते भी जाइए, दुआएं भी मांगते जाइए, जिंदगी का पता नहीं है। मैं तो हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के पढ़ा करता हूं। कल तो वो रोएगा जो जिंदा होगा। औलाद वालों, कहा कल मैं जाऊंगा पहले, न चचा की आंखों का नूर खत्म होगा, न चचा की कमर टूटेगी। औलाद वालों, आ गया रोजे अशूर।
रोज़े अशूर माँ ने तैयार किया, कहा कासिम जाओ इजाज़त लेके मख्तल में। कासिम के जज्बात कभी चचा के पास आते हैं, उधर माँ के पास जाते हैं। चचा रो के फरमाते हैं कासिम तू मेरे भाई की निशानी है, तू मेरे भाई की निशानी है। औलाद वालों यही वजह है, जब शब आशूर रिवायत ज़हन में आ गई, सुन लीजिए, रोने के लिए काफ़ी हो जाएगी। शब आशूर जब लाइन बनाई, हर एक को खड़ा किया, यहाँ आप खड़े हो जाइए, अब्बास, यहाँ अली अकबर, यहाँ उन्हों मोहम्मद, सब खड़े होते रहे। शहजादा कासिम फरमाते हैं चचा क्या शहीदों में मेरा नाम नहीं है? मौला फरमाते हैं मेरा लाल सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, शहीदों में तो 6 महीने के अली असगर का नाम भी है। शहजादा रो के कहता है चचा अली असगर तो चलने के काबिल ही नहीं, क्या ये जालिम खयाम में आ जाएंगे? और सैयदादा माफ कर देना, अभी तक कासिम को पता नहीं जो शाम गरीबा चादरें छीनी जाएंगी। अजरो को मलल्ला, अजरो को मलल्ला। शहजादा कहते चचा इजाजत। कहा मेरा लाल तू मेरे भाई की निशानी है। माँ के पास जाता है, माँ कहती है मेरा लाल मुझे दादी से सुरखरू करना। यतीम कहता है अम्मा इजाजत आप दिलाइए, फिर हर एक माँ लाश को पहचान सकेगी। अजरो को मलल्ला, इशारा समझिएगा, मैं नहीं पढ़ सकता सख्त। माँ, हर एक माँ अपने बेटे की लाश पहचान सकेगी। जब तेरे सामने मेरी लाश आएगी तुझे पता नहीं चलेगा हाथ कहाँ है। अजरो को मलल्ला। बस रोने वालों, इजाजत के लिए कासिम की माँ चली, कहा मेरा लाल मैं इजाजत दिलाती हूं। चली इमाम के पास, इमाम ने उठ के इस्तकबाल किया, फरमाया कासिम को यतीम समझ के इजाजत दे दीजिए। रोने वालों मेरे इमाम फरमाते हैं जाइए मेरा लाल पर्दादारों को आखिरी सलाम कीजिए। साहिबान औलाद बैठे हो, मेरी माएँ बहनें मजलिस में बैठी हो, खुद सोचिए माँ को इंतजार होता है। बच्चा जवान होगा सेरे बांधूंगी, बच्चा जवान होगा शादियां रचाऊंगी। औलाद वालों उस माँ से पूछिए जिसका जवान बच्चा कह रहे हो अम्मा मेरा आखिरी सलाम। रोने वालों हसन का यतीम मख्तल में आए, जंग करते रहे। अब्बास जैसे जरी ने दाद देना शुरू की, रो रो के फरमाते हैं मेरा लाल आज तेरा बाबा भी होता, तेरी जंग देखता। रोने वालों कैसे बयान करूं, जंग करते करते अचानक कासिम की आवाज आई, चचा मेरा आखिरी सलाम। चचा मुझे यतीम समझ के आ जाइए। रोने वालों मेरे इमाम के पहुंचने से पहले घोड़ों का दौड़ना था। कासिम का लाशा ऐसा पामाल हुआ, मेरे इमाम ने आवाज दी मेरा लाल चचा को आवाज दीजिए। ओ मेरा लाल तेरी माँ दरे खैमा पे इंतजार कर रही है। रोने वालों जब इमामत का हुक्म आया तो किसी तरफ से आवाज आई चचा मैं यहाँ हूं। रोने वालों अदब के दायरे में जुमला कहा करता हूं, हुसैन ने कासिम की लाश ऐसे इकट्ठे की जैसे माली फूल इकट्ठे करते।
کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا کہیں سے. ختم ہو گئی میری پڑھائی، آخری جملے ہیں. کل تو وہ روئے گا جو زندہ ہوگا. اولاد والوں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، ایک گٹھڑی بنائی، خیمے کے اندر داخل ہوئے. قاسم کی ماں فرماتی ہیں مولا میرے بچے نے کوئی بے وفائی کی. خیریت کا ہر ایک کا لاشا لائے ہو، میرا قاسم کہاں ہے؟ رونے والوں روایات میں ملتا ہے جب ہر طرف گریا بلند ہو ارواح معصومین تشریف لے آتی ہے. اپنی دعا مانگنا، ساتھ میں یہ ضرور دعا مانگ لیا کیجئے رب جلیل کسی ماں کے سامنے کسی بیٹے کا لاشا ایسے نہ آئے جیسے قاسم کا لاشا. اولاد والوں میرے امام فرماتے ہیں یہی قاسم ہے. ماں نے گٹھڑی کھولی، کسی بی بی کی آواز آتی ہے واہ محمد. کسی بی بی کی آواز آتی ہے واہ علیہ. کسی کی آواز آتی ہے واہ غربتا. رونے والوں ماں ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے رکھ دیتی ہے، دوسرا ٹکڑا اٹھاتی ہے رکھ دیتی ہے. جناب زینب فرماتی ہیں فروا کیا کر رہی ہو؟ کہا میں بیٹے کے رخسار تلاش کر رہی ہوں. میں بوسے دیتی میرا لال جوانی میں مر. ماتم